بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان ضابطۂ خداوندی کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، انسان کو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ انسان میں جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے امر کو پورا کرنے سے ہوتی ہے۔ انسان میں اللہ نے تھوڑا سا نفس رکھا ہے اور پورا کمال تو اللہ میں ہے۔ آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن پورا نہیں دیکھ سکتا۔ سننے کے اعتبار سے ایسا کمزور ہے کہ 15 آدمی کی بات ایک ساتھ نہیں سن سکتا۔ آسمان کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں کیا رکھا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور بہت اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر کیا ہے دیکھ لیا، 7ویں آسمان پر کیا ہے وہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رہبری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چھپے ہوئے نظام کو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھا کہ زمین والا نظام تابع ہے۔ آسمان والے نظام کے کہیں پر پریشانیوں کا آنا، کہیں پر زلزلوں کا آنا، یہ سب کچھ آسمان پر طے ہوتا ہے۔ اجتماعی فیصلے اور انفرادی فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ فرشتے منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ کے جو حکم ہوتا ہے آ کر نافذ کرنے میں زمین پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ فیصلے ہوتے ہیں کس پر؟ انبیاء علیہ السلام۔ بنیاد کیا ہے؟ زلزلوں کا آنا، قحط کا آنا، عزت کا مل جانا، حالات سے دوچار ہونا، یہ ضابطے سے ہے یا بغیر ضابطے کے ہے؟ جیسے دنیا کا ضابطہ ہے، بغیر ضابطے کے کام نہیں ہوتے، ایسے ہی اللہ نے بھی ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اللہ کے فیصلے بھی بغیر ضابطے کے نہیں ہوتے۔ انگور لگایا، آم لگایا، املی لگائی، ایک باغیچہ ہے لیکن مختلف درخت کے بیج ڈالے تو مختلف درخت تیار ہو گئے اور ہر ایک کی مٹھاس میں فرق ہے۔ انگور بھی میٹھا ہے، آم بھی میٹھا ہے اور سیب بھی میٹھا ہے، حالانکہ زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں۔ وہی زمین ہے، بارش بھی ایک طرح کی ہوتی ہے، نہر سے پانی بھی ایک طرح کا لایا گیا ہے، وہی پھیکا پھیکا پانی سارے درختوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن ہر ایک کی مٹھاس الگ الگ ہے۔ اب یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ انگور کا بیج ڈالو تو انگور کا درخت نکلے گا، آم بوئیں گے تو آم کا درخت، اور املی لگائی تو املی کا درخت۔ یہ اللہ کا نظام ظاہری ہے۔ سامعین کرام، جس طریقے سے اللہ نے ظاہری نظام کا ضابطہ رکھا ہے اسی طرح اللہ نے آسمانی جو نظام ہے اس کا بھی ضابطہ رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی، بیماری اور تندرستی، زلزلے، قحط، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کے بارے میں یہ دیکھا کہ زمین سے انسان کے اعمال آسمان پر جاتے ہیں، رات کے فرشتے فجر کے بعد پہنچ جاتے ہیں، دن کے فرشتے عصر بعد پہنچ جاتے ہیں۔ اچھے اعمال کتنے کیے، برے اعمال کتنے کیے، اس کا حساب ہوتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو خود ہی پہنچ جاتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہیں تو خود نہیں پہنچتے بلکہ ان کی فہرست اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو الگ حساب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر سال کا حساب 15 شعبان کی تاریخ کو ہوتا ہے۔ اب سمجھیے کہ اچھے اعمال کی کثرت ہے اور برے اعمال کم ہے تو اچھے حالات کا فیصلہ ہوتا ہے، برے اعمال زیادہ ہیں تو برا فیصلہ آتا ہے۔ پھر مختلف اعمال کے مختلف فیصلے آتے ہیں۔ جیسے کوئی قوم کا تعلق سے ہے یہ بات پہنچی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ بارش کو روک دو۔ اب نتیجے نیچے والے ظاہری کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آگ لگائیں تو بجھا سکتے ہیں، سانپ کاٹ کھا لے تو علاج ہو سکتا ہے، بھوکا ہے تو کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن بارش رک جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح جس قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہوگی تو اوپر سے قحط سالی چھا جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر برے کاموں کی کثرت جس قوم میں ہوگی اس قوم میں موتیں زیادہ واقع ہوں گی۔ ایسے ہی ایک عمل پر بھی فیصلے ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی، زکوٰۃ کریں گے تو اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ کون سا عمل پر کیا فیصلہ اوپر سے آتا ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اوپر دیکھا۔ اچھا آدمی ہے تو آخرت میں اچھائی کے دہانے کھلیں گے، تو آدمی دیکھنے کے اعتبار سے بھی پورا نہیں، یہ عیب ہے۔ جہاز جتنا دور جائے گا غائب ہوتا جائے گا، یہ عیب بڑا عیب نہیں۔ مجھے پورا نظر نہیں آتا، میں یوں کروں کہ جیسے پورا نظر آ جاتا ہے، اس کی مانو پورا نظر تو اللہ کو آتا ہے۔ اللہ کی مان کر چلیں۔ ہمارے ملک میں بعض قومیں 5 سال پہلے سوچ کر کام کرتے ہیں، بعض 10 سال پہلے سوچ کر کام کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ کر گزرے اور سوچے بعد میں۔
بعض ایسے ہیں کہ گزرے اور سوچے بھی نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ جو حال میں اللہ رکھے اس امر میں اللہ کو پورا کریں۔ آپ بیمار ہوں تو اللہ کا حکم پورا کریں، دولت مند ہیں تو اللہ کے امر کو پورا کریں۔ اس حال کے امر کو اگر ہمیشہ پورا کر دیا تو اللہ کی طرف سے کامیابی کے فیصلے آئیں گے۔ ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا کہ زمین پر جو فیصلے آتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہے۔ زمین کی مثال چکی کے نیچے کے پارٹ کی سی ہے۔ آسمان اوپر کا پارٹ ہے اور اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے تو اناج پیستا ہے۔ آسمانی نظام متحرک ہوگا تو فیصلہ اچھا آئے گا۔ اب ہم آسمان پر تو جا نہیں سکتے، اب ہم نے نماز پڑھی وہ اوپر پہنچ گئی، اسی طرح آسمان پر نیکیوں کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا۔ اب نیکیوں کا ڈھیر لگا تو اللہ رب العزت بدحالی کے فیصلے کو خوشحالی سے بدل دیتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ بارش بہت ہوتی ہے، سیلاب آیا، قحط پڑا اور پورا علاقہ تباہ ہو گیا تو رجوع اللہ کی طرف سے ہوئے، نیک اعمال کیے تو اللہ نے اگلے سال بہت اچھی بارش کی، جتنا پانی کی ضرورت تھی اتنی ہی بارش ہوئی، فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ اب سارا علاقے میں خوشحالی آ گئی۔ اب بجائے اس کے کہ خود دین کا کام کرتے اور اعمال بہت کرتے اور اس پر پیسے کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے تو ایسا نہیں کیا۔ جب پیسہ زیادہ آیا تو پیسے کا خمار آیا اور لڑنا شروع کیا۔ حصوں پر لڑائی شروع ہوئی، دیہاتوں کے اندر لڑائی اور شہروں میں لڑائی، تعلیم یافتہ طبقے میں پارک میں لڑائی، اور اس سے بھی اونچے طبقے کے ہیں تو کلب اور لڑائی کی جڑ مسجد میں جو وقت گزرنا چاہیے تھا وہ حقہ اور ہوٹل پر گزر گیا تو اس میں غیبت شروع ہو گئی۔ اسکیم بنانا، بہتان باندھنا، ان سب کے ذریعے سارے گاؤں میں انتشار پیدا ہوا۔ شہروں کا وقت ہوٹل میں لگا اور ان کا فرصت کا وقت مسجد اعمال بنانے میں لگتا تو اعمال بنتے اور اوپر جاتے اور خیر کے فیصلے زمین پر آتے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان اور کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں اور انسان کو ان راستے پہ چل کر کامیاب ہوگا اور کون سے راستے پہ چل کر ناکام ہوگا اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دونوں راستوں میں ایک ہے طریقہ ہدا اور دوسرا طریقہ ہوا۔ انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو خواہشات مقصد بنے گی اور ان کی ابتدا چیزوں کا حاصل کرنا ہوں گی۔ اللہ نے انسانوں کی زندگی کا مقصد اپنی ذات بنائی ہے۔ راستہ اور طریقہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مقصد حیات لا الہ الا اللہ اور طریقہ حیات محمد رسول اللہ پر سیدھا راستہ ہے جسے طریقہ خدا کہا جاتا ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اس پر چل کر آدمی اللہ تک پہنچے گا اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو پوری قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ اللہ والا راستہ جو روحانی ہے چھوڑ دیا اور خواہشات والا راستہ جو نفسانی ہے اختیار کر لیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، یہی ضابطۂ خداوندی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہی انفرادی اور اجتماعی فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔